رہے وہ اپنی تباہی اور اپنی نالائکی، اپنی نااہلی، اپنی لوٹ مار کے سوالات کن سے کر رہے ہیں؟ 4 ہفتے جن کے پاس حکومت آئی ہے۔ اور آج جو سب سے پہلا موضوع ہے جو پریس کانفرنس کے لیے جو آپ لوگوں کو تکلیف دی، سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ میں نے تصاویر بھی ضرور دکھانی تھی آپ کو کہ یہ وہ آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر کیس خیبر پختونخوا کا ایک آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، مالم جبہ، وہ تمام کیسز پاکستان کی عوام کی یادداشت میں ہیں ابھی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو دوسروں سے 4 ہفتوں کا سوال مانگ رہا ہے، میں اس پر آؤں گی ابھی، لیکن یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں، جس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا کی پسلیاں توڑی، سینسرشپ کی، آواز بندی کی، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں ماری، صحافیوں کی بچیوں کے گھروں کے باہر سے ان کو اغوا کیا۔ 4 سال آپ نے میڈیا کی جو معاشی صورتحال تھی اس کے ذریعے عام ٹوسٹنگ کی، اینکرز کے پروگرام بند کیے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا۔ آج اگر آپ ان کرسیوں پر مسلط نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت سے یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیلی کاپٹر کیس ہے جس کو دبانے کے لیے، جس پہ سوال نہ پوچھنے کے لیے، جس کی انویسٹیگیشن نہ کرانے کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا لگایا، نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے، اور وہی کیسز جو اپنے حکومت 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، 9 سال BRT پشاور جو کہ 120 ارب کے کھڈے ہیں، جو جلتے زیادہ اور چلتی کم ہیں جو بسیں، جو مالم سونامی کے کیسز ہیں، احتساب کمیشن کو وہاں تالا لگا کر اس ہیلی کاپٹر کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس حیثیت سے یہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر نہیں تھکتے، عوام جھوٹ سن سن کر تھک چکی ہے۔ یہ خط جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ CTI بوائز ہائی اسکول نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو 9 مئی سنڈے کو لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جو جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی، تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رویہ، جو کہ پریس بائٹیرین چرچ ہے، یہ اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو مسیحی برادری، کرسچن کمیونٹی سیالکوٹ کے اندر، جن کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے سیالکوٹ کے اندر، سیالکوٹ کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، اس میں جو سیالکوٹ کے اور پورے پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک ترقی میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ ہم آخری رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جگہ لے لیں، اور اس کے اوپر 2 جگہیں جو ہیں وہ ایک
जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और एक स्कूल का अहाता उनको कहा कि इस जगह के मुतबादिल आप ये ले लें, क्योंकि रवैया सिर्फ गुंडागर्दी का है, क्योंकि रवैया ये इख्तियार कर लिया गया है कि इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर भी बदमाशी करनी है, इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर भी गुंडागर्दी करनी है, इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके भी वही रवैया रखना है, और वही रवैया उतरने के बाद भी धमकी दो, गाली दो, इंतशार फैलाओ, फसाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, और इस रवैये के जरिए आप इसमें पहली बात तो ये जो लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं। पहली बात मैं वाजिया करना चाहती हूँ, ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। बार बार ये बात डीसी की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में, अपने चर्च के ग्राउंड, पाकिस्तान की सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह, जहां आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। तो ये बात शुरू तब हुई, और उसके बाद जब नई बात सुनी गई तो मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और हुकूमत का ये फर्ज है कि मसीही बरादरी का जो राइट्स हैं, उनका जो एहतजाज है, वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है। फिर डीसी ऑफिस ने इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप अपने जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले। पहली बात, मसीही बरादरी और इन लोगों और झूठों के दरमियान ये बात थी। जब कल रात को एहतजाज हुआ, वहां जो चर्च के हेड हैं उन्होंने, और उसके बाद जो सीटीआई स्कूल के जिन्होंने ये खत लिखा था, और जो कम्युनिटी वहां की थी, उन सब ने कल एहतजाज शुरू कर दिया। आज भी सुबह एहतजाज हुआ और 12 ये रिक्वेस्ट की गई, वहां जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। आपको कौन आने से रोक रहा है? आप सुन लें कान खोल करके, मैं आ रहा हूं। कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा। आपने इससे पहले भी जलसे किए हैं, आपने हर चीज की है। हम ना फाशिस्ट हैं, ना आपकी तकरीरों से डरते हैं, क्योंकि जितनी आप गलाजत उगलेंगे, जितना आप झूठ बोलेंगे, जितनी गुंडागर्दी करेंगे, जितनी हेट स्पीच करेंगे, उसका जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट फायदा है वो हमें होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो आपकी असलियत चुकी है, उनको मजीद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये लोग किस तरह के हैं, क्या माइंडसेट है। तो इस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये धमकियां देना, ये ऐलानात करना, वाजिया तौर पर ना आपको किसी ने रोका है। ये ऐलानात, इस किस्म के गुफ्तगू, इस किस्म की, इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है, बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहां कर लें जलसा। लेकिन क्योंकि एक वबा क्रिएट, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक ऐसी फिजा क्रिएट करनी है जिससे ये तासुर जाए कि हम इनको रोक रहे हैं, ऐसी ना कोई बात हुई, ना इस सिलसिला हुआ। ये आपके सामने मैंने वो तमाम तफसीलात भी रख, जो कॉन्टेक्स्ट था, और जिस तरह इबादत गाह जो थी, जो गिरजा घर की और जो चर्च के अहाते में आता था, जहां मसीही बरादरी के जो एहतजाज के ऊपर गवर्नमेंट ने इनको, और फिर उसके बाद अभी प्रेस टॉक की, इतने झूठे हैं कि उस प्रेस टॉक के अंदर भी इस बात को तस्लीम किया, और जगह सिर्फ इसलिए कि जो वजह थी वो मसीही बरादरी का एहतजाज था। बजाय इसके कि आप उनके जज्बात का एहतराम करते, बजाय इस पे कि आप उनके हकूक का एहतराम करते, बजाय इसके कि आप उनकी बात सुनते कि ये उनकी चर्च है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं दी जा सकती, और वहां बैठकर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जो आप उनको मजीद इंतशार फैलाने की और इंस्टिगेट की बातें कर रहे हैं, और फिर तस्लीम कर रहे हैं, और जगह चेंज करना, अपना जलसा चेंज करने की जगह बनाई है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से बनाई है। कभी राना सनाउल्लाह, कभी पंजाब हुकूमत, कभी, मतलब इस किस्म की बातें, कोई लेना देना ना पंजाब हुकूमत का इससे नहीं था, ना, हाँ, राना सनाउल्लाह का लेना देना इस बात से जरूर है कि जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है
بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں. یہ ذمہ داری رانا ثناءاللہ کی ہے اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یہ بات جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ، میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص. یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی، بے روزگاری دی، بھوک دی، افلاس دی. آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے، 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے. میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، سوال پوچھنا نہیں ہے. 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی، سستا کیا غیر قانونی طور پہ، نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، میں ہار رہا ہوں، مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے، آج ڈالر جس نہج پر ہے، آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے، آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 4 سال حکومت کی ہے. جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں. آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو، عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا، کرپشن کے اوپر نہیں، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی. جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح. آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا. ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے، جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا، تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی. آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں. یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے. یہ سرکار اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے، آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کوئلیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے. جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں، آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں. آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی. چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی. 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی. جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا.
آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ. آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا, قلت کروائی, مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری, چینی کو امپورٹ کرایا. 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے عمران خان صاحب. 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں. آٹا 35 روپے کا. آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں, امپورٹ ہو رہا ہے. اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے, اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے. یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے. آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. یہ اعمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے, یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے, 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 بلین جو انکریز 3.5 سال میں, ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے, 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی, دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا. یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول 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 بول, صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا. اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں. یہ مئی کے مہینے تک, جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے, وہ ڈیٹا بھی آنا ہے. ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا, جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے. اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں. اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا نہیں تھا, یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ, میں نے 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر جو ترقی کے منصوبے تھے, اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں, جن پر آج تک, جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی, ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے. وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے, جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے, یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے. آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی. 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے, ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی. دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر, مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں. ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی. جو گھی ہے, کھانے پکانے کا گھی, آلو ٹماٹر کا پیاز, جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا, جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی, جو 2.6% تھی ہمارے دور میں, جن سے سوال کر رہا ہے, وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے. 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں. یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی, 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا. معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے. یہ دھمکی دے رہا ہے اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے, اپنی قومی سلامتی کے لیے, جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں. وہ کل دھمکی, جو ابھی ایک مہینے تک, 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا, وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات, جو بجلی تھی, مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف,
جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت، اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی، عوام تک پہنچا کر دکھائی، لوڈ شیڈنگ صفر کر کے دکھائی۔ اور آج جو شخص بات کر رہا ہے، جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی، 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں، 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی، جو 7,500 میگا واٹ تھی وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے، اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے، اور اس کے باوجود بجلی ملتی نہیں۔ اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ۔ عمران خان صاحب، آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے۔ اس کے بعد گیس 600 روپے سے 2400 روپے عمران خان صاحب آپ نے کی، یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام۔ اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی، جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی، اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی، 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی۔ اس کے علاوہ ہوڈنگ ہوئی، 10,000 روپے کی بھی بوری ڈی اے پی کی ملتی نہیں تھی کسانوں کو، یہ ان کے دور میں ہوئی، جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پیداوار تاریخی ہوئی، کسانوں کے گئے، کاروبار بند کیے گئے۔ ڈی اے پی کی بوری کی قیمت میں نے آپ کو بتائی 2400 سے 10,000 روپے ہوئی، اور کہتے ہیں ہماری پیداوار بہت تھی، پیداوار تھی، کارٹلز اور مافیاز کے پروفٹس تھے، پیداوار ہوئی، منافع ملا ان کارٹلز اور مافیا کو، جس سمریز پہ، جس حکم ناموں پہ عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جاننی چاہیے کہ بہت آسان سے سازش کا بیانیہ کاغذ لہرا کر طرح کی صورتحال ہے اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ آپ 4 سال کا جواب دیں ہر روز جب کھڑے ہوتے ہیں، مجھے آپ کا چیلنج ہے۔ اور پھر یہ جو اعلانات کرتے ہیں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آؤ بھائی جاؤ، کس کو کیا فرق پڑتا ہے، آؤ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن مسیحی برادری کے حقوق کو روندتے ہوئے، ان کے احتجاج کو روندتے ہوئے، کسی بھی مائنورٹی کی جو لوگ ہیں، ایسا آپ کو حکومت پاکستان کرنے نہیں دے گی۔ اور ایک اور بات، مذہب پر سیاست ہو، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو، اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو، اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو، میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو، یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا۔ گالی دے کر، دھمکی دے کر، جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر، یہ گنڈا گردی کر کے، بدماشی کر کے، فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا۔ اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے۔ یہ صبح دوپہر شام جھوٹ، آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اور جب گفتگو کرتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا تھا، میں نے اس کو بتا دیا تھا، او بھائی آپ کے اقتدار میں، آپ کی کرسی پر ہوتے ہوئے معیشت تباہ ہوئی، روزگار تباہ ہوا، یہ مہنگائی ہوئی، پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا، پاکستان کی عوام سے آٹا روٹی چینی چھینا، اس کے بعد آپ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، اور اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں، وہ بھی سرکاری وسائل پر بیٹھ کر۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب، صبح شیشہ دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، وہ شیشہ ہی دیکھا کریں، شاید شیشہ ہی آپ کو سچ بتائے، آپ کا اصل چہرہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج اگر ملک میں مہنگائی ہے، اگر آج ملک میں ڈالر پرائس سٹیبل نہیں ہے، اگر آج ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے، ہم نے سٹیبل کر کے پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر انکلوڈ کیا تھا۔ پوری دنیا پاکستان کو ایک ایمرجنگ بزنس ہب اور اکانومی کے نام سے 2018 کے وہ آرٹیکلز پڑھیں جس میں ملک کی ترقی 6% کے اوپر آ گئی تھی۔ آپ کے اعداد و شمار، آپ کی حکومت میں آپ نے اس کو منفی کیا، ملک کی ترقی روکی۔ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کا سی پیک کا روزگار رول بیک کیا، اس کے بارے میں متنازع، آپ نے چین کو ناراض کیا۔ پاکستان کی عوام کے لیے تھا، وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے۔
اور آپ باتیں کرتے ہیں. آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں. جواب تو اب آپ کو دینے ہیں. توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں. آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے، کم کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا. آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے، یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے، ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. سچ بولیں، شیشہ دیکھیں، گریبان میں جھانکیں. 4 ہفتوں میں